اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں ان سے، عورتوں میں سے۔ آج کل لوگ آدمیوں سے بھی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کس سے ہوتا ہے؟ آدمی کا عورت سے۔ یہ نکاح کی صورت ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کا عورت سے ہوگا تو عورت کا کس سے ہوگا؟ آدمی سے ہوگا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ عورت عورت سے اور آدمی آدمی سے۔ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، 2، 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر تمہیں اگر ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے 2 میں یا 2 سے زیادہ میں، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر تمہاری جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر 2 میں تم انصاف اور عدل نہیں کر پاؤ گے تو کتنا؟ بیوی ایک ہی۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ وہ اجازت کے لیے ہے، لیکن یہاں عدل نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ ایک بس۔ اب غور کریں اللہ نے کیا فرمایا؟ 2 اور 3 اور 4۔ علماء نے کہا کہ یہاں پر دیکھیے کوئی آدمی اور سے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے۔ 2 اور 3 اور 4 کل کتنے ہوئے؟ اور بعض لوگوں نے مطلب لیا کہ کیا ہے یہاں پر؟ 2 اور 3 اور 4 کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 9۔ تو کہا کہ 9 کی بھی گنجائش ہے، حالانکہ یہ مطلب غلط ہے، کیونکہ وہ کہا کہ دیکھو اور آ رہا ہے نا، 2 اور 3 اور، یہ نہیں کہا کہ 2 یا 3 یا 4، تو واو آ رہا ہے یہاں پر۔ لیکن عربی زبان میں واو او کے معنی میں بھی آتا ہے، یا کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں واو یا کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ 2 یا 3 یا 4، یہ نہیں کہ ہر آدمی 2 بھی کرے، 3 بھی کرے اور 4 بھی کرے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 2 بھی نکاح کیا، 3 بھی کیا اور 4 بھی کیا، تو 2 3 4 ملا کے ٹوٹل کتنے مارا؟ 9۔ اور دلیل میں پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9 نکاح ہوئے تھے نا۔ دیکھو یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ 2 3 اور 4۔ حالانکہ وہ صحیح نہیں، وہ کس کے لیے؟ نبی کے لیے خاص تھا۔ آدمی حدیث سے بھی دلیل لے لیا، قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دونوں ملا کے دلیل پکی۔ حالانکہ اجماع کیا ہے اس بارے میں؟ امام البغوی کہتے ہیں والواو بمعنی او للتخییر، یہاں پر واو جو آ رہا ہے اور کا مطلب یا ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، جیسے اللہ نے کہا کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے سوچنے کے لیے، اکیلے اور جوڑی سے اور اکیلے، یعنی چاہے جوڑی سے کھڑے ہو یا اکیلے، اور غور کرو کہ نبی اس پر جن کا اثر ہے؟ نہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ پہلی مرتبہ اکیلے کھڑے نہ ہو پھر اس کے بعد 2 لوگ کسی کے ساتھ میں کھڑے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر واو کیسا آ رہا ہے؟ او کے معنی میں آ رہا ہے، چاہے اکیلے یا پھر کسی کے ساتھ تم غور و فکر کرو کہ تمہارے نبی دیوانے نہیں ہیں۔ یا اسی طرح سے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، کیسے؟ پروں والے۔ کیسے پر ہیں؟ 2 اور 3 اور 4۔ تو کیا ایک ہی فرشتے کو 2 پر بھی ہیں، 3 پر بھی ہیں اور 4 بھی ہیں؟ نہیں، کوئی فرشتہ 2 پروں والا ہے، کوئی 3 پروں والا ہے، کوئی 4 پروں والا ہے، اور یزید فی الخلق ما یشاء، اس سے زیادہ بھی پروں والا ہے۔ تو اب یہاں پر واو جو آ رہا ہے وہ ایک ہی کے لیے سارا آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی 2 پروں والا ہے، تو کوئی 3، تو کوئی 4۔ تو یہ او کے معنی میں آتا ہے، واو کے معنی میں بھی آتا ہے۔
کہتے ہیں وَهَذَا إِجْمَاعٌ، اس پر اجماع ہے، أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَزِيدَ عَلَى 4 نِصْفٍ، کہتے ہیں کہ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْأُمَّةِ لا يجوز له ان يزيد على 4 نسوة، اس پر اجماع ہے کہ کسی بھی امتی کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح ایک وقت میں مان لیجیے اب کسی آدمی کی ایک بیوی تھی، اس کا انتقال ہوا، دوسری سے نکاح کیا، طلاق ہو گیا، تیسری سے کیا، خلا ہو گیا، چوتھی سے فسخ ہو گیا نکاح، اب 5واں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، یعنی 4 بار نہیں ہے، وہ ایک ساتھ نکاح میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ 4، ان سے زیادہ کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے؟ نہیں، تو 4 ہی زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں عورتیں انسان کی رہ سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لا يجوز له ان يزيد على 4 نسوة، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 4 عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھے۔ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے جو زیادہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے خاص ہیں۔ لا مشارکۃ معہ لأحد من الامۃ فیہا، اور آپ کے ساتھ کسی امتی کے لیے آپ کی طرح یہ معاملہ نہیں ہے، کسی امتی کی مشارکت آپ سے نہیں ہے، وہ معاملہ خاص تھا نبی کے ساتھ میں۔ تو امام البغوی نے کہا کہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 اور 3 اور 4 ملا کے آپ ٹوٹل ماریں اور 5 کریں، نہیں، یہ عربی کے قواعد کے بھی خلاف ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی عدد بتانا ہو، 9 بولنا ہے تو آپ ایسا بولیں گے 2 3 اور 5 4 نہیں بولتا کوئی آدمی۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی میرے لیے 5 کتابیں لاؤ، اس کی بجائے کہے 1 اور 2 اور 3 کتاب لاؤ، ایسا بولے گا؟ 1 اور 2 اور 2 لاؤ، نہیں بولے گا ایسا۔ تو اس طرح سے نہیں بولتا ہے کوئی بھی ٹکڑے کر کے، بلکہ ایک ساتھ بولتا ہے۔ تو عربی زبان کے قواعد کے بھی اعتبار سے بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ ظاہریہ کی طرف نسبت امام القرطبی نے کی ہے کہ انہوں نے اس سے مراد لیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی مراد لیا ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 4 سے زیادہ سے نکاح کرے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 اور 4 سے تم نکاح کرو، اس کے بعد کا نمبر اللہ نے بیان نہیں کیا کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن 5 پہ بات رک گئی۔ تو اس سے کیا 5 کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ بیان نہیں کیا، لیکن 4 تک ہی اللہ نے بتایا۔ سارے ائمہ کا مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں جو 4 پہ بات رکی ہے کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا چاہیے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ اجماع امت سے معلوم پڑا کہ 4 سے زیادہ عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 کرنا ضروری ہے، گھر پہ جا کے شروع ہو جائیں گے رشتے دیکھنے۔ یہ جواز کے طور پر ہے، علماء نے کیا کہا؟ یہ جواز کے طور پر ہے، وجوب کے طور پر نہیں ہے کہ آپ 4 کریں ہی، بلکہ کیا ہے 2 3 اور 4 جائز ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر تمہیں عدل کا ڈر ہو تو کیا کرو؟ ہاں، ویسے ظلم سے بچنا ہو تو بھی ایک کا ضروری ہے۔ اگر آپ کیا عدل کریں گے؟ آپ پہ ظلم ہوگا اگر آپ 2 کریں گے تو۔ اگر آدمی 2 نکاح کرے گا تو پہلے تو خوشحال تھا بیچارہ، اچھا 2 نکاح کرنے کے بعد اس کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ دوسروں سے کہاں عدل کرے گا؟ اس گھر پہ جائے گا تو وہ ظلم کرتی ہے، اس گھر پہ گئے تو یہ ظلم کرتی، اس لیے ہمیشہ 2 نکاح والا کہاں دکھتا ہے؟ یا تو مسجد میں یا تو ہوٹل میں۔ لوگ بولتے گھر پہ نہیں جا رہا، ادھر گئے تو یہ اس کی شکایت کرتی، ادھر گئے تو وہ رونا دھونا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
پچھتا رہا ہوں میں کر کے. دو نکاح برے نہیں ہیں، لیکن اگر آدمی سلیقے سے نہ کرے تو پھر اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اسلام میں ہے، کوئی اس کو حرام کر سکتا ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کو 2 3 4، کیونکہ ایسے حالات بعض اوقات ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ نکاح ضروری ہو جاتا ہے، جنگی حالات میں یا اسی طرح سے بہت سارے آبادی کے اعتبار سے بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی جو نہیں نبھا سکتا ہے اگر وہ کر لیں تو پھر یہ سماج میں برا نمونہ بنتا ہے، اور لوگ اس سے بدزن ہونے کی بجائے 2 نکاح سے بدزن ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ 2 نکاح کر رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے. مالی اعتبار سے اس کی استعداد ہے کہ نہیں ہے، بیوی اس کی راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، وہ شرط نہیں ہے. لیکن اگر راضی نہیں ہوتی ہے اور چپکے سے کر کے پھر بعد میں بتائے گا، گیا کام سے، بھول جاؤ، بات کر لوں گا اور بعد میں بتاؤں گا. کوئی بات نہیں، تو بعد میں بتائے گا، وہ بھی بتائے گی تجھ کو، زندگی بھر بتائے گی. تو ایک بار بتائے گا، وہ زندگی بھر بتائے گی تو نے نکاح کیا ہے دوسرا. تو ایک آدمی سلیقے سے کام کو کرے. آپ اپنی اولاد کو پسند کریں گے، آپ کا بچہ آیا اور آپ کے سامنے اچانک نوجوان ہے، کالج گیا اور گھر سے لڑکی لے کے آیا کالج سے اور بول دیا ابو میں نے نکاح کر لیا، آپ کو چلے گا ایسا؟ کتنا ناراض ہوں گے، گھر سے نکال دیں گے اس کو. مفتی کا فتویٰ لے کے آیا، ضروری نہیں باپ سے پوچھنا لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے کہاں ہے. آپ پسند کریں گے اس کو؟ آپ کی بیوی کو آپ نہیں بتا رہے، آپ نکاح کر لیے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ مطلب اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیا اپنی زندگی کا، مجھ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تم نے. تو یہ اب بیوی کو آپ نے نہیں بتایا، بیٹی کا نکاح کر دیا آپ نے. ضروری ہے ماں سے پوچھنا؟ نہیں، شرعی اعتبار سے نہیں ہے. ولی کی اجازت، 2 گواہ، مہر. آپ کی بیوی گئی ہے میکے، یہاں آپ نے بیٹی کا نکاح کر دیا، چلے گا؟ شرعاً تو کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، گھر کا ماحول بگڑے گا. بھائی ہم لوگ بعض اوقات کیا دیکھتے ہیں، شریعت میں چلتا ہے یہ، ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن گھر میں چلتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے گھر کو سیٹ کر کے صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے تو آدمی کرے، ایسا نہیں کرے کہ آدمی مصیبت میں پڑ جائے. لہٰذا بہت سارے لوگ سنت زندہ کرنے میں فرائض کو دفن کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ سنت کا نمونہ زندہ کرنے کی بجائے لوگوں کے سامنے گناہوں کا نمونہ بن جاتے ہیں. لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں 2 طرف کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے دوسرے نکاح کو حرام بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ کو حق نہیں کہ آپ حرام بولو اس کو. آپ اگر اس کو برا بولتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تنقید جا رہی ہے. آپ نے بھی 1 سے زیادہ نکاح کیے، اتنے سارے نبی ان کے زیادہ نکاح تھے، تو آپ ان کو برا بول رہے ہو. پھر اگر آپ اس کو غلط بول رہے ہو تو پھر سب غلط ہو گئے. تو خواتین خاص طور سے دوسرے نکاح کو غلط بولتی ہیں. غلط نہیں ہے، آپ کا شوہر غلط ہے. 2 نکاح غلط نہیں ہے، آپ کا شوہر ہے جس نے گڑبڑ کی ہے، نہ آپ کا حق ادا کر رہا ہے نہ اس کا. لیکن 2 نکاح غلط نہیں ہے. کوئی آدمی اچھے ڈھنگ سے اس کو کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کو برا نہیں بولنا چاہیے. جیسے دیکھیے ایک آدمی ہے، بچے سنبھالنا، یتیموں کی پرورش کرنا، 40 بچے لے کر آئے گھر پہ ہوگا اس سے؟ اس کی بیوی بولے کیا ہے 40 بچے، ان کی کنگھی چوٹی، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ کون کر پائے گا؟ اب بچہ کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، سب گندگی گھر کے اندر ہو گئی، ناچ رہے گا رہے سب، تربیت بھی ان کی نہیں ہو گئی، پورا گھر تماشا بن گیا ایک دم. بولے نیکی بچوں کو پالنا کیا اچھا ہے نا؟ تو آپ کے ہے طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ کے 2 بچے آپ سے نہیں سنبھلتے، آپ 40 بچے لے کے آ گئے، پورے یتیم خانہ خرید کے لے کے آ گئے. آپ کے بس میں نہیں. تو نیکی آپ کے بس میں ہے کہ نہیں؟ دیکھو آپ، خذوا من العمل ما تطیقون، عمل اتنا ہی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، تمہاری اوقات جتنی اتنا کرو، نہیں ہے مت کرو، کیونکہ تمہارے اوپر 2 نکاح کرنا فرض ہے نہیں ہے. لہذا بعض لوگ اس کو ضروری سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان کی زندگی پھر وہ نہ درست میں دکھائی دے گا. ہاں نماز میں سب سے اینڈ میں جائے گا، دعا کر اللہ میرے حالات کو درست کر دے،
اس کی حالت خراب ہو جاتی. کسی کو ملے گا راستے میں چہرہ اترا ہوا ایک دم, کیا ہوا, مطلب کچھ پریشانی بیماری ہو گئی, کینسر ہوا, کیا ہوا تجھ کو, دوسری شادی ہو گئی میری یار, مطلب. تو ایسا نہ کریں کچھ. تو یہاں پر یاد رکھیے, اس لیے ضمناً یہ بتا رہا ہوں کہ 2 نکاح کو برا بولنا بھی غلط ہے اور 2 نکاح غلط طریقے سے کرنا بھی غلط ہے. صحیح ڈھنگ سے صحیح کام کریں گے تو اچھا ہے. آپ نماز بھی غلط طریقے سے پڑھے, صحیح بات ہے. آپ زیادہ رکعتیں پڑھ رہے لیکن غلط طریقے سے پڑھ رہے, اچھا ہے. یہ 2 رکعت پڑھتا ہے, لمبی پڑھتا ہے, میں 5 منٹ میں 50 رکعت پڑھ رہا ہوں, صحیح ہے؟ نہیں ہے. آپ نے نیک کام کیا لیکن غلط طریقے سے کیا ہے, وہ بھی غلط ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ چیز صحیح ہوتی ہے لیکن لوگ غلط طریقے سے کرنے سے اس چیز کو بدنام کر دیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے ایسا.